الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلها اما بعد۔ عزیزان محترم، فضیلت قرآن اہل بیت کی نگاہ میں کے عنوان سے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ قرآن کی عظمت اہل بیت کی نگاہ میں تو آغاز کرتے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلام سے۔ نہج البلاغہ میں آپ کا 198 نمبر خطبہ ہے جو ترتیب علامہ ذیشان حیدر جوادی نے دی ہے۔ اس نہج البلاغہ میں 198 نمبر خطبے میں امیر المومنین علی علیہ السلام قرآن مجید کی جب فضیلت بیان فرماتے ہیں تو فضائل قرآن میں آپ 42 جملے ارشاد فرماتے ہیں، اور 42 جملے ایسے ہیں کہ ہر جملہ ایک مکمل وضاحت طلب ہے، ایک مکمل تشریح ہے قرآن مجید کی۔ دامن وقت میں چونکہ اتنی گنجائش نہیں ہوتی، اسی لیے مختصر ترجمہ کرنے پر اکتفا کروں گا، اور یہ بھی یاد رہے کہ پورا خطبہ ایک ہی درس میں مکمل نہیں ہوگا، تو مختصر حصے بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آغاز میں امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں ثم انزل علیہ الکتاب نورا۔ یہ جو کتاب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر پر نازل فرمائی ہے یہ سراسر نور ہے، لا تطفع مصابیحہ، اور ایک ایسا نور ہے جس کی قندیلیں کبھی گل نہیں ہوتی، ایک ایسی روشنی ہے جس کو زمانے کے طوفان، تند اور تیز ہوائیں کبھی بجھا نہیں سکتی، اس کی قندیلیں کبھی گل نہیں ہوتی، ہمیشہ روشن رہنے والا ایک نور ہے۔ فرماتے ہیں وَسِرَاجًا لَا يَخْبُو تَوَقُّدُهُ، اور ایک ایسا روشن چراغ ہے جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، یہ بھی نہ بجھنے والا ایک چراغ ہے، یعنی چراغ میں جب تک ایندھن موجود ہے، جب تک تیل موجود ہے تو جلتا رہے گا۔ تو قرآن مجید ایک ایسا چراغ ہے کہ نہ اس کا ایندھن ختم ہوتا ہے، نہ اس کی روشنی اور اس کی لو ختم ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں وَبَحْرًا لَا يُدْرَقُ قَعْرُهُ، اور ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی تہ تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کی جو آیتیں ظاہری معنی اور مفہوم رکھتی ہیں تو اس کا مطلب اور معنی صرف ظاہری حد تک ہی محدود ہے، بلکہ یہ قرآن وہ ہے جو قیامت تک آنے والے تمام مسائل کو گہرائی سے سمجھتا ہے اور اس کا حل پیش کرتا ہے۔ لہٰذا ایک ایسا گہرا سمندر ہے جس کی تہ تک بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے مورخ اور بڑے بڑے قاریان قرآن اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ مولا فرماتے ہیں وَمِنْهَاجًا لَا يُضِلُّ نَهْجُهُ، اور ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسی راہ ہے کہ جو اس راہ پہ چلنے والے کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتی۔ یعنی یہ ایک ایسا راستہ نہیں ہے کہ اگر اس پہ کوئی چلے اور منزل تک نہ پہنچے۔ مولا فرماتے ہیں جو بھی اس قرآن کو راہ بنا کر اس راستے پر چلے گا تو یقیناً اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، یہ کبھی چلنے والے کو بے راہ روی کا شکار نہیں ہونے دیتی۔ فرماتے ہیں وَشُعَاعًا لَا يُظْلِمُ ضَوْءَهُ، اور روشنی کی ایک ایسی کرن ہے جو کبھی مدھم نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روشنی جب اپنے مرکز سے خارج ہوتی ہے تو اس میں روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے، اس میں شدت بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے اپنے مرکز سے دور چلی جاتی ہے اس روشنی کی شدت میں کمی آتی جاتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں وَشُعَاعًا، یہ روشنی کی ایسی کرن ہے کہ لا يُظْلِمُ ضَوْءَهُ، کہ جس کی کرن، جس کی روشنی، جس کی شعائیں کبھی مدھم نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں وَفُرْقَانًا لَا يُخْمَدُ بُرْحَانَهُ، اور یہ حق و باطل میں ایسا تمیز کرنے والا ہے کہ جس کی دلیل کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ بحث و مباحثے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بڑی دلیل چھوٹی دلیل کو رد کر دیتی ہے، ہر محکم دلیل کمزور دلیل کو رد کر دیتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ایک ایسی دلیل ہے کہ جس کے بعد اور کوئی بڑی دلیل دنیا میں تا قیام قیامت پیش نہیں کر سکتا، یعنی اس کی دلیلیں کمزور نہیں ہو سکتی۔ وَتِبْيَانًا لَا تُهْدَمُ أَرْكَانَهُ، ایک ایسا بیان کرنے والا ہے، ایک ایسا خطیب ہے، ایک ایسا مبلغ ہے، ایک ایسا بولنے والا ہے کہ جن کے ستونوں کو کبھی منہدم نہیں کیا جا سکتا۔
یعنی یہ ایسا خطیب ہے کہ جس کی زبان خاموش نہیں ہو سکتی، جس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ مولا فرماتے ہیں وَشِفَاءً لَا تَشْفَى أَسْقَامَهُ، اور یہ ایسا شفا عطا کرنے والا ہے کہ جس کے بعد کسی بیماری کا، کسی روحانی بیماری کا کوئی خدشہ نہیں رہتا۔ وَعِزًّا لَا تُهْزَمُ أَنصَارَهُ، اور عزت کا ایک ایسا مرکز ہے جس کے یار و مددگار کبھی شکستہ نہیں ہوتے۔ یعنی اگر آپ قرآن مجید کے ساتھ منسلک ہیں تو یہ آپ کو ایک ایسی عزت عطا فرمائے گا، ایک ایسی قوم آپ کو بنا دے گا، ایک ایسا فرد بنا دے گا کہ جو ہمیشہ باعزت رہے گا اور دنیا کے سامنے کبھی وہ شکست سے دوچار نہیں ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں وَحَقًّا لَا تُخْذَلُ أَعْوَانَهُ، اور قرآن مجید ایسا سراپا حق ہے کہ جس کے یار و مددگار، جس کے چلنے والوں کو وہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ خطبہ جاری ہے انشاءاللہ، دامن وقت میں جتنی گنجائش تھی آپ کے سامنے عرض کیا۔ انشاءاللہ اسی خطبے کو کل پھر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔